پیٹرک پرنگل کی کتاب سر الیگزینڈر فلیمنگ کو اردو آڈیو بک کی صورت میں آپ کے لیے پیش کرنا میرے لیے باعث احساس ہوگا۔ دیباچہ پاسچر نے جراثیم دریافت کیے اور لسٹر نے انہیں مار ڈالا، یعنی انہیں مارنے کا طریقہ دریافت کیا۔ ان دو آدمیوں نے اکٹھے طب کے نظریے اور دائرۂ عمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ لوئی پاسچر، جو کہ ایک فرانسیسی کیمیا دان تھا، نے دریافت کیا کہ بیماری کا سبب ذی حیات وجود ہوتے ہیں، جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں محض آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خوردبینی اجسام یا خوردبینی جاندار یا بیکٹیریا یا جراثیم، ان سب الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔ جوزف لسٹر ایک انگریز سرجن تھا۔ بعد میں لارڈ لسٹر، جو کہ اس کا پہلا اہم رتبہ ڈاکٹر تھا، ان دونوں نے پاسچر کی دریافت کا جراحی پر اطلاق کیا۔ چونکہ جراثیم زندہ ہوتے ہیں تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے، انہیں حرارت سے تباہ کیا جا سکتا ہے یا انہیں خاص کیمیائی مادوں سے جو جراثیم کش کہلاتے ہیں مارا جا سکتا ہے۔ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ کاربولک ایسڈ جراثیم کش ادویات میں سے ایک ہے، اور یہی وہ جراثیم کش دوا تھی جو لسٹر نے استعمال کی۔ ماضی میں سرجن لا علمی میں جراحی کی میز پر ہی اپنے مریضوں کو جراثیم زدہ کر دیتے تھے، اور زیادہ تر جراحی کے آلات سے ایسا ہوتا تھا۔ لسٹر کاربولک ایسڈ کے ذریعے اپنے آلات کو جراثیم سے پاک کرتا تھا اور انہیں ہاتھوں پر، مریض کی جلد پر یا حتیٰ کہ جراحی کے کمرے کی فضا میں موجود جراثیموں کو مارنے کے لیے کاربولک ایسڈ کا استعمال کرتا تھا۔ پھر وہ اپنے مریضوں کو بیماری کے جراثیموں سے آلودہ کر دینے کے خوف کے بغیر انہیں چیر کر کھول سکتا تھا۔ لسٹر کا مقصد بیماری کی روک تھام تھا۔ اس کے جراثیم کش طریقے، جیسا کہ اسے یہ نام دیا گیا، کا مقصد جراثیموں کو جسم میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ بیماری کا علاج کرنا زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ اس صورت میں جراثیم پہلے سے ہی جسم کے اندر موجود ہوتے تھے۔ یقیناً انہیں اسی جراثیم کش طریقے کے ذریعے مارا جا سکتا تھا، لیکن جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ ایک کیمیائی مادہ جو جراثیموں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ جسم کے خلیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خون میں کاربولک ایسڈ کو ٹیکے کے ذریعے داخل کرنے کو آزمایا گیا، اور جلد ہی اسے ترک کر دیا گیا، کیونکہ اس نے فائدے کی نسبت نقصان زیادہ پہنچایا۔ تمام جراثیموں کو مارنے کے لیے دوائی کی خوراک کو اتنا زیادہ کرنا پڑ جاتا کہ اس سے مریض بھی ہلاک ہو جاتا۔ یہ میچنی کاف نامی ایک ماہر جرثومیات ہی تھا، پاسچر کا ایک شاگرد، جو مسئلے کی اصل نوعیت کو منظر عام پر لایا۔ اس نے بیماری کے خلاف جسم کی قدرتی ڈھال کو دریافت کیا، جو کہ لوکاسائٹس یا خون کے سفید خلی ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو تمام گرد و نواح سے سفید خلیوں کے لشکر ان پر فوراً حملہ کر دیتے ہیں، جو حملہ آور کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے کے لیے ان سپاہیوں کی طرح لپکتے ہیں جو کسی جنگ کے طبل بجنے کا جواب دے رہے ہوں۔ اس نے واضح کیا کہ بیماری دراصل جراثیموں اور لوکاسائٹس کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے، اور موت تک جاری رہنے والی لڑائی، کیونکہ یہ لڑائی صرف جراثیموں کی موت کے ساتھ یا مریض کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔
کاربولک ایسڈ اور تمام دوسری معروف جراثیم کش ادویات جراثیموں سے زیادہ لوکاسائٹس کو نقصان پہنچاتی تھیں۔ مسئلہ کسی ایسی چیز کو دریافت کرنے کا تھا جو صرف جراثیم حملہ کرے اور لڑائی کرنے والے لوکاسائٹس کی مدد کرے، نہ کہ انہیں تباہ کرے۔ 1906 میں مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا جب الیگزینڈر فلیمنگ نے اپنا آخری میڈیکل امتحان پاس کیا اور پیڈنگٹن میں سینٹ میری ہسپتال کے ٹیکہ جات کے شعبہ کے عملہ میں شامل ہو گیا تھا۔